بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کا نمبر 8 ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی 2 نشستوں میں ہم نے پہلے ستون کے حوالے سے بات کی، پہلی بنیاد کے حوالے سے بات کی۔ اب دوسری بنیاد ہے نماز، یعنی افضل ترین عبادت جس کو کہا گیا۔ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا کہ نماز پڑھو، قائم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز بے شک مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ بابا یہ سرکار سے اس حوالے سے میں نے عرض کی کہ حضور نماز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا کہ یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے۔ میں نے عرض کی بابا جی حضور یہ تو پھر بہت بڑی عبادت ہے، ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک سے ملاقات کرے، ہم کلام ہو۔ پھر بابا جی بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ سب کے ساتھ کلام کرتا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ بیٹا رکو ذرا، وہ تو سب سے کلام اور ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ تیار ہے، بس بندہ ہی اس سے کلام نہیں کرنا چاہتا، بندہ ہی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے عرض کی کہ بابا جی حضور کیا مطلب اس کا؟ ہر بندے کی خواہش ہے؟ بابا جی سرکار نے فرمایا کہ بیٹا بندہ اپنے رب کے ساتھ منافقت کرتا ہے اور وہ حالت مکر میں ہے۔ بڑا حیران ہوا میں۔ بابا جی سرکار نے فرمایا کہ بیٹا بات کو سمجھو، آسان کرتے ہیں۔ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ اس کے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ تو جس کی ادائیں اپنا رہے ہو، کیا اس کی ذات میں فنا ہو؟ اس کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہے؟ جب تک تم اس کی ذات میں فنا نہیں ہوگے اور جب اپنا سب کچھ اس در پہ قربان نہیں کرو گے، مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جب تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت نہیں ہے، مقام حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن ہمیں صرف پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا۔ وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ وہ ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اپنے رب سے کیسے ملاقات کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بتاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا یہ اصل نماز کی روح ہے۔ اگر اس پہلو پر ہی ہم گفتگو کرتے رہیں تو یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے۔ اب نماز کی طرف پلٹو۔ نماز میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کی بابا جی حضور وضو کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا ٹھیک، بہت اچھا، بہت اعلیٰ۔ ایک تو پھر ظاہری وضو ہے جس میں مخصوص اعضائے جسم کو دھویا جاتا ہے، جس میں سے بعض فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں، بعض مستحبات ہیں کہ ان کو دھونا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا بیٹا اس کا سب کو علم ہے، لیکن حقیقی وضو کیا ہے اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اس سے
99.99% لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ میرے لیے حیران کر دینے والی بات تھی کہ اتنا اہم پہلو اور لوگ اس سے غافل، اور ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ ہم وضو کا خیال کرتے ہیں، کپڑوں کی طہارت کا خیال کرتے ہیں، جگہ کے پاک ہونے کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بابا سرکار نے فرمایا بیٹا یاد رکھو، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا صاف اور پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر طریقت کی زبان میں کہوں تو وہ عین فرض ہے، وہ ہے سوچ کا پاک ہونا، نیت کا پاک ہونا، خیال کا صالح ہونا۔ جب تک خیال ہی پاکیزہ نہیں ہے، ظاہری پاکیزگی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اور سرکار نے فرمایا بیٹا اسی لیے صوفیہ کرام نے سب سے زیادہ زور اس پہ دیا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ جو بنیاد ہے اعمال کے دار و مدار کا، ہم اس پہلی نشستوں میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، اور بتایا ہے کہ نیت اور سوچ کی کیا اہمیت ہے۔ اور جب صالح سوچ رکھو گے، نیت خالص رکھو گے، پاک صاف سوچ لے کے جاؤ گے، تو پھر وہ رحمت کے دروازے کھولے گا، پھر وہ ملاقات کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ جس میں فرمایا کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے سامنے ہوتا ہوں، اور جب اس کے خیال پلٹ جاتے ہیں کسی اور سمت تو پھر کیا؟ پھر وہ آگے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب جب میں مصلی پہ کھڑا ہو کر بھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوں تو پھر وہ کیسے مجھے ملاقات دے، کیسے وہ مجھ سے کلام کرے؟ آج نمازیں بے حضور کیوں ہیں؟ آج کیوں اس سوچ سے ہم محروم ہیں؟ ہم تو صرف ایک حکم پورا کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ ہمیں جتنی جلدی مسجد میں جانے کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جلدی واپس آنے کی ہوتی ہے۔ اپنی اپنی مساجد کا مشاہدہ کر لیں، نماز باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے امام صاحب اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو کس طرح آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جمعے کو مشاہدہ کر لیں کہ جب خطیب عربی کا خطبہ ختم کر رہا ہوتا ہے دوڑے دوڑے مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی، ابھی دعا بھی نہیں پوری ہوتی اور پھر ہم مسجد کو خالی کر دیتے ہیں۔ اتنے تو ہم اہمیت اور وقت دے رہے ہیں اس کو۔ ہم اپنی بات کر لیں، اپنی ذات پہ نافذ کریں، کیا ہم ایسے شخص کو اپنے پاس بٹھانا پسند کریں گے؟ اس کو ملاقات دیں گے کہ جو صرف دروازے تک آئے اور کہے حال پہنچ کے چلا جائے؟ جب ہم عام بندے ہو کر اس کو ملاقات کا نہ موقع دیتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں تو پھر یار رب کو اتنا ہی ہلکا سمجھ لیا؟ رب کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز دیکھ لیں، جب کسی افسر کو ملنا ہو، باس کے سامنے جانا ہو تو اس وقت لباس کا خیال، اپنی حالت کا خیال، ویل ڈریس ہو کے ہم اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس سے ہٹ کے آگے چلے جائیں کہ جب محبوب سے ملاقات کرنی ہو سارا دن تیاری پہ لگے رہتے ہیں، گفتگو سوچتے ہیں، باتیں سوچتے ہیں، کس طرح مخاطب کروں گا، کس طرح کلام کروں گا، کس طرح اس کے پاس بیٹھوں گا، کن کن باتوں سے بات کا تذکرہ اور کن کن باتوں کا تذکرہ ہوگا، بات شروع ہوگی۔ اور یار رب کو اس سے بھی ہلکا جان لیا، وہاں جو بھی پہنا چلے جو کوئی بات نہیں خیر ہے، وہاں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ بھئی نماز تو ہو جاتی ہے
ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، ہم فتوے والے نہیں ہیں. ہم عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، صالح سوچ لے کے جاؤ، تاکہ وہ ملاقات دے، معراج عطا ہو، رفعت اور بلندی ہو، جس کو کہا گیا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. تو وہی سرکار نے فرمایا بتاؤ اس طرح کوئی جاتا ہے؟ تو جواب نفی میں تھا. بابا کی یہ بات سن کے یقین مانے لرز گیا، کانپ اٹھا کہ یار میں رب کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ یہ ہمارا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ کس طرح اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ ایسے وہ ملاقات دے گا؟ لوگوں نے اپنی پیشانیوں پہ صرف سجدوں کے داغ سجائے ہوئے ہیں، لیکن ان باتوں سے غافل ہیں. میرے ناظرین و سامعین، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور جانے کہ جب ملاقات کرنی ہے تو پھر کس طرح ملاقات کرنی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.